میری آخرت کیسی ہوگی. زبور اس کی 4 آیت. یہاں لکھا ہے اے خداوند ایسا کر کہ میں اپنے انجام سے واقف ہو جاؤں اور اس سے بھی کہ میری عمر کی میعاد کیا ہے میں جان لوں کہ کیسا فانی ہوں. تو ہم غور کریں گے پہلی درخواست جو داؤد کی ہے میں اپنے انجام سے واقف ہو جاؤں. تو اس پہ ہم غور کریں گے پہلی درخواست پہ. اس کا مطلب ہے میری آخرت کیسی ہوگی, میرا انجام کیسا ہوگا, میری ابدیت کیسی ہوگی. Where will I spend my eternity? میں اب اپنی ابدیت کہاں گزاروں گا, آسمان پر یا جہنم میں. یہ تو سیدھی سی بات ہے کہ جنہوں نے یسوع مسیح کو رد کیا ہے وہ جہنم میں جائیں گے, جنہوں نے یسوع مسیح کو دل دیا ہے, جان دی ہے, یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کیا ہے اور یسوع کے کلام کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں وہ آسمان پہ جائیں گے. داؤد یہ بات اس لیے نہیں کہہ رہا کہ اسے معلوم نہیں تھا. داؤد نے یہ خدا کے آگے 3 باتیں اس لیے نہیں رکھیں کہ اسے معلوم نہیں تھا کہ میں کیسا فانی ہوں, میری عمر کی میعاد کیا ہے, میرا انجام کیا ہوگا. سب پتا تھا, وہ نبی تھا, لیکن وہ ان 3 باتوں کو یاد کرتا ہے خدا کے سامنے. ہمیں بھی یہ 3 باتیں خود سے بھی یاد رکھنی ہے, خدا کے سامنے بھی ان باتوں کو یاد رکھنا ہے. تو جو ابدیت ہے, آخرت ہے, انجام ہے, وہ 2 طرح کا ہے. لیکن جو پہلی طرح کا ہے اس پہ میں زیادہ بات نہیں کروں گا. انجام 2 طرح کا ہے. پہلا یہ ہے موت. انسانوں کے لیے ایک بار مرنا اور اس کے بعد عدالت کا ہونا مقرر ہے. موت کیا ہے؟ روح اور جسم کی علیحدگی. اور بہت سے لوگ تو ویسے بھی مرے ہوئے ہیں. علیحدگی ہے خدا اور روح کی علیحدگی. خدا کا ان کی روح سے کوئی تعلق نہیں ہے, مرے ہوئے ہیں. تو داؤد کہتا ہے میں جان جاؤں کہ میرا انجام کیا ہے. تو انجام جو ہے میں نے کہا پہلا تو یہ ہے کہ موت. لیکن موت تو صرف ایک راستہ ہے, اصل انجام کیا ہے؟ ابدیت, ایٹرنٹی. اس پہ ہم آج بات کریں گے اور اس کے لیے ہم پڑھیں گے عبرانیوں 9 باب اور اس کی 27ویں آیت. یہاں لکھا ہے اور جس طرح آدمیوں کے لیے یعنی انسانوں کے لیے ایک بار مرنا اور اس کے بعد عدالت کا ہونا مقرر ہے. تو یہ آیت کیا کہتی ہے کہ انسانوں کے لیے ایک بار مرنا مقرر ہے, معین ہے, ہو کے رہنی ہے. موت آ کے رہے گی, موت حقیقی ہے, آئے گی. اس آیت کا پہلا حصہ کہتا ہے انسانوں کے لیے ایک بار مرنا اور دوسری بات اس کے بعد عدالت کا ہونا مقرر ہے. یہ انجام ہے. پہلے انجام کی تو اتنی فکر نہیں ہے, موت کی, وہ تو آنی ہی آنی ہے. دوسری جو بات ہے وہ ہے عدالت. تو پہلے موت پھر عدالت. لیکن سنیں, بعض لوگوں کو موت نہیں آئے گی, ویسے ہی ابدیت میں چلے جائیں گے. وہ کون ہے والا؟ ایماندار. جب خداوند یسوع مسیح آئے گا, جب ریپچر ہوگا, ایماندار اٹھا لیے جائیں گے, موت کا مزہ نہیں چکھیں گے. ہاں جو پہلے مر گئے وہ تو جی اٹھیں گے, لیکن جو زندہ ہیں وہ موت کا مزہ نہیں چکھیں گے, ویسے ہی ابدیت میں چلے جائیں گے. تو آئیے یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ابدیت جو ہے جس میں عدالت کا ذکر آیا ہے کہ آدمیوں کے لیے مرنا مقرر ہے, عدالت کا ہونا مقرر ہے. یہ عدالت کرے گا کون؟ آپ کو پتہ ہی ہے کون کرے گا؟ خداوند یسوع مسیح. اس کے لیے پڑھیں گے اعمال کی کتاب اس کا 17واں باب 17 چیپٹر, اعمال 17 باب اس کی 31ویں آیت. یہاں لکھا ہے کیونکہ اس نے یعنی خدا نے ایک دن ٹھہرایا ہے جس میں وہ راستی سے دنیا کی عدالت اس آدمی کی معرفت کرے گا جسے اس نے مقرر کیا اور اسے مردوں میں سے جلا کر یہ بات سب پر ثابت کر دی ہے. تو اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ خدا نے یسوع مسیح کو مردوں میں سے زندہ کر کے
یہ بات ثابت کر دی ہے کہ یسوع ہی یہ عدالت کرے گا. عدالت یسوع مسیح کرے گا. لکھا ہے اس آیت میں کہ خدا نے ایک شخص کو مقرر کیا ہے. یہاں آدمی کیوں لکھا ہے؟ وہ تو خدا ہے. خدا نے ایک آدمی کو مقرر کیا ہے کیونکہ وہ آدم بن کر آیا تھا, کیونکہ ابن آدم بن کے آیا تھا, انسان بن کے آیا تھا, اس لیے اس نے لکھا ہے کہ اس نے ایک آدمی کو مقرر کیا ہے. وہ آپ کو پتہ ہی ہے وہ کون سا آدمی ہے جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے. ہاللیلویا, بولے ہاللیلویا. اس نے اس کو مقرر کیا ہے اور وہ کیا کرے گا؟ دنیا کی عدالت کرے گا. کس کی کیسے کرے گا؟ راستی سے کرے گا, ڈنڈی نہیں مارے گا, راستی سے عدالت کرے گا, انصاف کرے گا. اور یہ بات ثابت کر دی ہے خدا نے کہ وہی عدالت کرے گا. کیسے ثابت کر دی ہے؟ مردوں میں سے زندہ ہونے کے سبب سے. بولے ہاللیلویا, بولے ہاللیلویا. تو گنہگار کی عدالت خود خداوند کرے گا. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یسوع مسیح ہی ہے جو عدالت کر سکتا ہے, کیونکہ وہی پاک ہے, وہی مقدس ہے, وہی ایسا خداوند ہے جس نے اعلان کیا تم میں سے کون مجھ پر گناہ ثابت کرے گا. اس میں ہرگز گناہ نہیں تھا, لہذا صرف خداوند جو گناہ سے مبرہ ہے وہی گنہگار کی عدالت کرے گا. آمین. اور یسوع مسیح پاک ہے, اس لیے ناپاکوں کی عدالت کرے گا. ناپاک کیا عدالت کریں گے ناپاکوں کی؟ وہ تو خود ہیں. بے انصاف کیا عدالت کریں گے کسی کی؟ کیونکہ وہ تو خود بے انصاف ہے. لیکن ہمارا خدا راستی سے عدالت کرنے والا ہے. وہ کیوں عدالت کرے گا؟ کیونکہ وہ موا, دفن ہوا. اس لیے وہ کرے گا کہ جس نے اس کے مرنے کو اور اس کے جی اٹھنے کو قبول کر لیا ان کو تو وہ آسمان کی بادشاہی کا شہری بنا دے گا, اور جنہوں نے یسوع مسیح کی موت کو رد کیا, اس کے جی اٹھنے کا انکار کیا, جو آج بھی رد کر رہے ہیں خداوند کو, وہ جہنم میں چلے جائیں گے. وہ ان کی عدالت ہوگی. اور جنہوں نے نجات پائی ہے ان کی عدالت ہو چکی. اب آپ یہ کہیں گے کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ عدالت ہوگی, لیکن جو نجات یافتہ ہیں, جن کے گناہ بخشے گئے, جنہوں نے یسوع مسیح کو رد نہیں کیا, جنہوں نے یسوع مسیح کے کلام کو سن کر نجات پائی اور کہا اے خداوند یسوع مسیح میں گنہگار ہوں, میرے گناہ بخش دے, میں تیری قیامت کو, تیری موت کو, تیرے خون کو, تیری قربانی کو قبول کرتا ہوں, میرے دل کو اپنے خون سے دھو کے پاک کر. ان کی عدالت ہو گئی, عدالت ہو چکی. تخت عدالت کے سامنے حاضر ہونا ہے پھر بھی, لیکن وہ عدالت نہیں ہے. آپ تخت عدالت کے سامنے حاضر ہوں گے لیکن انعام لینے کے لیے, ریوارڈ لینے کے لیے, شاباش لینے کے لیے, اپریسیشن حاصل کرنے کے لیے آپ حاضر ہوں گے تخت کے سامنے. لیکن جو گنہگار ہیں حاضر ہوں گے تخت کے سامنے جہنم کا آرڈر سننے کے لیے, جن سے کہا جائے گا اے ملاؤنو اس جہنم میں چلے جاؤ جو شیطان اور اس کی بدروحوں کے لیے تیار کیا گیا ہے. اور ایمانداروں کی چونکہ عدالت ہو چکی ہے, انہوں نے یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کر لیا ہے, ان سے کہے گا اے میرے باپ کے مبارک لوگوں اس بادشاہی میں چلے جاؤ جو تمہارے لیے پیشتر سے تیار کی گئی ہے. بولے ہاللیلویا, ہاللیلویا. انجام کیا ہے؟ یہ سوال تھا داؤد کا. آئیے ذرا ایک آیت پڑھتے ہیں, پہلا یوحنا اس کا 2 باب اس کی 28ویں آیت. غرض اے بچو اس میں قائم رہو تاکہ جب وہ ظاہر ہو تو ہمیں دلیری ہو اور ہم اس کے آنے پر اس کے سامنے شرمندہ نہ ہو. تو پھر ہم شرمندہ نہیں ہوں گے اس کے سامنے, ہمیں دلیری ہوگی کیونکہ اس نے ہمیں اپنے لہو سے دھویا ہے. لیکن ابھی سوچیں, کیا جب تخت عدالت کے سامنے ہوں گے تو دلیری ہوگی؟ شرمندگی کا احساس تو نہیں ہوگا کہ شاید رہ ہی جائیں؟ یہ ابھی آپ کو سوچنا ہے. ایماندار آسمان پہ جائیں گے دلیری کے ساتھ, اور ان پر دوسری موت کا کوئی اثر نہیں ہوگا. موت 2 طرح کی ہے. تھوڑی دیر پہلے میں نے موت کی بات کی تھی. کس کس کو یاد ہے کہ موت تو آنی ہی آنی ہے؟ موت 2 طرح کی ہے. ایک وہ موت ہے جو گنہگار پر بھی آتی ہے اور ایماندار پر بھی آتی ہے, یعنی اس کی روح نکل جاتی ہے, جسم رہ جاتا ہے, وہ مر جاتا ہے. یہ طبعی موت ہے, یہ فزیکل موت ہے, یہ جسمانی موت ہے. لیکن ایک اور موت ہے, گنہگار جب مرتا ہے
تو مرنے کے بعد بھی اس کے لیے موت ہے. خواہ بے شمار لوگ اس کی فاتحہ خوانی کریں, خواہ بے شمار لوگ اس کے لیے چڑھاوے چڑھائیں, اس کے لیے دعائیں کریں, اس کے لیے قربانیاں چڑھائیں. اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ مردوں کے لیے دعا جائز نہیں ہے, یہ بائبل کی تعلیم نہیں ہے. اس لیے نہیں ہے, اگر ایماندار جو پہلے ہی مسیح کے پاس ہے اور آپ دعا کرتے ہیں اے خداوند اس کو اپنی گود میں جگہ عطا فرما, اس کو اچھی جگہ دینا, وہ تو پہلے ہی اچھی جگہ پہ چلا گیا, لہذا دعا کا کیا فائدہ ہوا پھر؟ ٹھیک ہے. اور گنہگار کے لیے اے خداوند اس کو اپنی اچھی جگہ پہ دینا, اس کو یہ تیری حضوری میں ہو, اس کو ابراہیم کی گود عطا فرمانا. یہاں کبھی چرچ نہیں گئے, کبھی عبادت نہیں کی, کبھی خداوند کی حضوری میں نہیں آئے اور وہاں ڈائریکٹ گود کرو گال جی. یہاں کبھی خداوند کے گھر میں نہیں آئے, نشے باز اور ہر طرح کی بدی کے جو مرکز بنے ہوئے ہیں, ہر طرح کے گناہ سے بھرے ہوئے ہیں, خدا سے دور ہیں, بدی میں زندگی بسر کرتے ہیں, اور پھر مر گئے تو سفارشیں اے خدا ان کو جنت عطا فرما. آج وہ خدا سے دور ہے, کل کوئی ان کی سفارش نہیں چل سکے گی. اس لیے یہ دعا کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے. اس دعا کا کوئی فائدہ نہیں کہ اے خدا اسے اچھی جگہ عطا فرما. ہاں اگر گنہگار ہے اس کے لیے آپ دعا کرنا چاہتے ہیں تو ابھی کر لیں, مرنے سے پہلے کریں کہ اے خداوند میری بہن کو, میرے بھائی کو, میرے فلاں دوست کو, فلاں رشتہ دار کو توفیق دے, وہ توبہ کرے, نجات پائے, گناہوں سے بچ جائے, تاکہ اگر اس دنیا سے چلا جائے, جہنم میں چلا جائے, یہ قبر میں چلا جائے, اس کی روح تیرے پاس چلی جائے. ابھی وقت ہے اس کے لیے دعا کرنے کا, بعد میں وہ دعا آپ کی بے فائدہ ہوگی. تو ایماندار آسمان پہ جائیں گے تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہم تاریکی میں نہ چلیں, ہم تیاری کریں. یسوع مسیح جلد آ رہا ہے, جلد ریپچر ہوگی, وہ آئے گا, اپنے ایمانداروں کو لے جائے گا, اور جو مر چکے ہیں مسیح میں, جو سو چکے ہیں, وہ جی اٹھیں گے. اور آپ اگر اس وقت زندہ ہوئے, بغیر موت کا مزہ چکھے, آسمان پہ اٹھا لیے جائیں گے. تو ہم کیا کریں؟ ہمیں یہ کرنا ہے, اپنے انجام کے لیے خداوند کی حضوری میں رہنا ہے, دعا میں وقت صرف کرنا ہے, توبہ کے موافق پھل لانا ہے, اور پرستش کرنی ہے, حمد و ثنا کرنی ہے, ایمانداروں سے رفاقت رکھنی ہے, بائبل مقدس کو پڑھنا ہے, پاکیزگی اور دینداری کی زندگی بسر کرنی ہے. تو پھر یسوع آئے گا, ہمیں دلیری ہوگی. ہاللیلویا, ہاللیلویا, ہاللیلویا. میں نے بہت سے لوگ دیکھے ہیں, وہ کہتے ہیں یار موت کل آنی ہے, آج آ جائے, مجھے کوئی فکر نہیں ہے. ٹھیک ہے, وجہ کیا؟ انہیں خوف نہیں ہے, موت کا کوئی خوف نہیں. انہیں پتا ہے ہماری عدالت ہو چکی, انہیں پتا ہے اگر مر گئے جسم تو قبر میں چلے جائے گا, روح آسمان پہ چلے جائے گی, اگلی موت پان کے موت کا ان پہ کوئی اثر نہیں ہوگا. بولے ہاللیلویا. پہلا کرنتھیوں 5واں باب اور اس کی 4واں باب اس کی 5ویں آیت پڑھیں گے. بس جب تک خداوند نہ آئے, وقت سے پہلے کسی بات کا فیصلہ نہ کر لو. وہی تاریکی کی پوشیدہ باتیں روشن کر دے گا. پہلے سے ذہن نہ بنا لیں کہ وہ آئے گا تو شاید ہم پیچھے رہ جائیں. پہلے سے ذہن نہ بنا لیں کہ وہ آئے گا ہمیں وہ چھوڑ جائے گا. یہ ساری باتیں کلام میں پہلے سے تعلیم دے دی گئی ہے. اپنے آپ کو تیار کریں, اپنے آپ کو 5 عقل مند کنواریوں کی طرح تیار کریں. آپ کے چراغ جلتے ہوں, روشنی آپ کے پاس ہو, پاک روح آپ کے پاس ہو, اور آپ خداوند میں زندگی بسر کرتے چلے جائیں, تاکہ آپ دلیری سے کہہ سکیں اے خداوند مجھے تیرے پاس جانے میں دلیری ہے. بولے ہاللیلویا. کہیے ہاللیلویا. تو میں آپ سے اس کا اطلاق یوں کرنا چاہوں گا کہ پاک زندگی بسر کریں. آئیے پڑھتے ہیں لوکا کی انجیل 21واں باب اور اس کی 36ویں آیت. یہ ایمانداروں سے بات کر رہا ہوں کہ ان کا انجام کیا ہے. آسمان پہ جائیں گے تو لکھا ہے پس ہر وقت جاگتے اور دعا کرتے رہو, تاکہ ان سب ہونے والی باتوں سے بچنے اور ابن آدم کے حضور کھڑے ہونے کا مقدور حاصل ہو. جاگتے اور دعا کرتے رہو, کلام میں, دعا میں, پرستش میں, فیلوشپ میں وقت گزارو, پاکیزگی کی زندگی بسر کرو, گناہ سے بچے رہو, پاکیزگی کی زندگی میں ترقی کرتے چلے جاؤ, تاکہ ابن آدم کے حضور میں کھڑے ہونے کا مقدور ہو. عدالت میں کھڑے ہونا ہے, دلیری ہو,
ताकत हो, हिम्मत हो, शर्मिंदगी ना हो और पता हो कि हमने सामने जाना है। और जब आप सामने जाएं तो आपको कहा जाए शाबाश, वेल डन, आपको शाबाश मिले और कहे खुदावंद के वाह क्या खूबसूरत जिंदगी बसर की है। रूहें बचाएं उसके लिए, क्योंकि अगर आप रूहें बचाएंगे, अगर खुदावंद का काम करेंगे, आपको शाबाश मिलेगी। प्रेज द लॉर्ड कहिए। आपने बोला नहीं प्रेज द लॉर्ड, कहिए प्रेज द लॉर्ड, कहिए हालेलुया। मैंने ईमानदारों के लिए तो बहुत सी आयात पढ़ी हैं, लेकिन याद रखें गुनहगारों की अदालत होगी, वो बड़ी खतरनाक है। मैंने पहले उसका इशारा दे दिया है। एक आयत पढ़ते हैं, यहूदा का खत 15वीं आयत, ताकि सब आदमियों का इंसाफ करे। वो बताना चाह रहे कि यीशु मसीह आएगा ताकि सब आदमियों का, बोलिए, सब आदमियों का इंसाफ करे और सब बेदीनों को उनकी बेदीनी के उन सब कामों के सबब से जो उन्होंने किए हैं और उन सख्त बातों के सबब से जो बेदीन गुनहगारों ने उसकी मुखालफत में कही है, कसूरवार ठहराए। यीशु मसीह आएगा, कसूरवार ठहराएगा। अपने आप को परखिए। बहुत से लोग अंजील की तालीम को कबूल नहीं करते, बहुत से लोग तौबा की अंजील को कबूल नहीं करते, बहुत लोग पानी के बपतिस्मे को, गोते को, बपतिस्मे को कबूल नहीं करते। वो सख्त दिल है, उनका दिल सख्त हो चुका है, वो सख्त दिली के सबब से खुदा के खादमों का मजाक उड़ाते हैं, बाइबल की तालीम को झुठलाते हैं, मसीह को रद्द करते हैं। तो यहूदा यीशु मसीह का भाई कहता है वो तख्ते अदालत के सामने खड़े होंगे, कसूरवार होंगे और फिर उनको सजा का हुक्म सुनाया जाएगा। ऐ बदकारो, उस जहन्नम में चले जाओ जो इब्लीस के लिए तैयार किया गया है। खुदा ने जहन्नम इब्लीस के लिए तैयार किया है, इंसानों के लिए नहीं, लेकिन मजबूरी है, इंसानों को वहां भेजेगा। तैयार किसके लिए जहन्नम किया है? हेलो, इब्लीस के लिए, लेकिन वो अकेला नहीं जाना चाहता। बड़ी मोहब्बत है गुनहगारों से। हेलो, शैतान को गुनहगारों से बहुत मोहब्बत है, अकेला नहीं जाना चाहता, 4 बंदे नाल लेके जाएगा। मरना है तो इकट्ठे मरना है, और जो लोग उसका हाथ पकड़ के चले जाएंगे सीधा जहन्नम में चले जाएंगे। तो गुनहगारों का अंजाम, मुकाशवा की किताब उसका 20वां बाब 15वीं आयत लिखा है, और जिस किसी का नाम किताबे हयात में लिखा हुआ ना मिला वो आग की झील में डाला जाएगा। आग दी बालदी हुई पट्टी दे विच सुटिया जाएगा। कौन? जिहदा नाम किताबे हयात विच नहीं है। ਜਿਹੜੇ लोग खुदावंद ਨੂੰ कबूल करते हैं, तौबा करते हैं, नजात पाते हैं, पानी का बपतिस्मा लैके उसकी शरीयत को पूरा करते हैं, उन्हों का नाम किताबे हयात विच हुंदा है। लेकिन ਜਿਹੜੇ कबूल नहीं करते, किताबे हयात च उन्हों का नाम नहीं हुंदा, जहन्नम च चले जाणगे।